میرے بھائی، میرا لیڈر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب خوشدل خان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے معزز رہبران گرامی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خواتین و حضرات، میں خصوصاً لطیف کوسا اور احسن بول صاحب سے معذرت مانگتا ہوں کہ دونوں الیکشن میں کینڈیڈیٹس ہیں، ورنہ دونوں ڈیزرو کرتے تھے کہ دے شوڈ ہیو اسپوکن، لیکن اس وجہ سے کہ کینڈیڈیٹس ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو کہ جس سے ہماری یونٹی میں کسی قسم کا رکھنا پڑے۔ اسی طرح میں حامد خان صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اینڈ آئی ہوپ ہی ول ایکسکیوز می، وہ ان کی مہربانی ہے کہ آئے ہیں۔ سید قلب حسن شاہ صاحب بھی صبح سے آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ، یہ کوئی محض وکیل نہیں ہیں، یہ تمام پاکستان کا جو حقیقت میں وکلاء برادری میں جو جسٹ ہے ان کا، جو ان کا سبسٹنس ہے، جو ان کا برین ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ ساری اس کنونشن میں موجود ہے۔ اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو آل کہ یہ بہت ہی کامیاب کنونشن ہے۔ اب میں میرے محترم جناب چیف جسٹس گلزار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے وہاں پابندی لگا کر کیا پایا؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے سب کچھ کھویا۔ آپ نے جمہوریت کی پامالی کی، آپ نے وکیل اور وکلاء اور عدلیہ کے درمیان تعلق کو بگاڑ دیا، آپ نے اپنے جونیئر جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، ان کی بات کو بھی میرے خیال میں انہوں نے نہیں مانا، ورنہ ایسی کوئی بات نہ تھی کہ جناب وہ پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں سے یہ ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا اور یہ نہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آئی کنگریچولیٹ دی لائرز آف پاکستان کہ وہ ان تمام حربوں کے باوجود، اور افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ یہ حرب عدلیہ استعمال کر رہے ہیں وکلاء کے خلاف۔ اب ہم جی ایچ کیو کا نام لیتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ عدلیہ خود کر رہا ہے۔ یہ ہم نے کل آپ کے میں نے خوشدل خان کے ساتھ مل کر ہم کچھ وکلاء گئے، سارے دوست ہمارے ساتھ تھے، ہم نیشنل کلب پریس کلب میں گئے، وہاں پاکستان جو پی ایف یو جے تھا ان کا سیکرٹری جنرل تھا، دوسرے لوگ تھے، ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ تھے، وہاں ہم نے ایک اتحاد بنایا، الائنس بنایا کہ میڈیا پر کنٹرول کے خلاف وکلاء ان کا ساتھ دیں گے اور عدلیہ میں جو گڑبڑ ہو رہا ہے اس سلسلے میں میڈیا ہمارا ساتھ دے گا۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے یا چیف جسٹس کا یا جنرل باجوہ کا یا عمران خان کا یا کسی اور کا، اس کا نام وہ میری زبان پر وہ جو لا منسٹر ہیں ان کا نام میری زبان پہ تو اب نہیں آتا، کہ یہ شخص، یہ منحوس لیگل پریکٹیشنر بار کونسل کے سیکشن 5 میں تجویز کرتا ہے کہ سول سرونٹس کو بھی وکیل بناؤ، اس کو کالا کوٹ پہناؤ، اور جی ایچ کیو والی بھی کہتے ہیں کہ ان کو بناؤ۔ تو یہ ایسے وکیلوں کو ہم بار روم میں نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ آپ چھوڑیں گے؟ تو یہ جو قومی اسمبلی نے اس ایکٹ کو پاس کیا، پتہ نہیں وہاں یہ اپوزیشن والے جو بیٹھے ہوئے ہیں محض اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کو کوئی یہ نہیں ہے خیال کہ بھائی یہ قانون ہے وہ کلا کا، اور اس میں جو ترمیم کی جا رہی ہے کہ فوجی کیپٹن کو بھی اور جناب سول سرونٹ اسسٹنٹ کمشنر کو بھی اور اس قسم کے گورنمنٹ امپلائیز کو آپ اس میں ممبر بناؤ، تو وہ کس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت شرم کی بات ہے۔ آئی ایم ناٹ پراؤڈ ٹو بی کہ میں اس پارلیمنٹ کا ایک شہری ہوں، ماتحت ہوں، وہ میرے لیے قانون بنا دے، بہت شرم کی بات۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے آئی کال اپان دا سینٹ آف پاکستان کہ وہ یہ کالا قانون بھی نہیں ہے، گندا قانون ہے، بدبودار قانون ہے، اس بدبودار قانون کو ریجیکٹ کر لیں۔ اور ہم نے اس کا قرارداد میں جو ہوا وہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے وکلاء بھائی جو کہ انتہائی قابل لوگ ہیں، نیشنلی انٹرنیشنلی مانے جاتے ہیں، یہ جو مشیر پیش امام نے 20 ماہ ریزرو کر کے یہ فیصلہ صادر کیا اور 17 لوگوں کے پیٹ پر چھری پھیر دی، 17,000، تو یہ شیم کیا ہوتا ہے؟ شیم سے کیا پڑھتا ہے؟ شیم تو اس آدمی کو کہو جس میں کچھ شرم ہو، ان میں تو شرم ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کا بھی میں قومی اسمبلی سے اور یہ پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ اگر ہم وکیلوں کے ریویو کا سلسلہ ہوگا تو یہ جج تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے کولیگز کے فیصلے وہ بہت کم ریویو کرتے ہیں۔ میری اس تھوڑی سی عمر میں مجھے نہیں معلوم کہ مجھے 2 ریویو میرے اپنی زندگی میں معلوم ہے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیے تھے، باقی تو یہ 17,000 لوگ یہ تو تباہ و برباد ہے۔ کسی کی 2 مہینے سروس باقی تھی، کسی کی 4 مہینے، کسی کا 1 سال، کسی کا 2 سال، اور پینشن پر جانے والے لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، میں مطالبہ آپ کی وساطت سے کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک سادہ دو سینٹنسز کا، 2 سیکشنز کا قانون نافذ کرے کہ یہ فیصلہ جو یہ اسٹیچیوٹ بک سے اس کو ہٹا دیا جائے، یہ فیصلہ ویلڈ نہیں ہوگا، یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے۔ باقی کوئی بات نہیں رہی، سارے دوستوں نے باتیں کی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بڑی زبردست باتیں کی۔ میں اپنے شانگلہ کے بھائیوں سے جو 2007-2008 میں بھی جھنڈا لے کے سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اسی طرح کاٹلنگ کے لوگ، اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ، اسی طرح حیدرآباد کے لوگ، جتنے دور دور سے آپ لوگ آئے ہیں، شاید کہ ہماری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ شاید آپ لوگ اتنے زیادہ تعداد میں آئیں گے اور نمائندے آئیں گے۔ تو میں آپ سب کو جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں، کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، اور آپ کی کامیابی کو ہم اس کو ناکامی میں کبھی تبدیل نہیں کریں گے، اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئٹہ کے شہداء کا ذکر ہوا، تو یقیناً کوئٹہ کے شہداء جس طرح ایک ہی دن میں اتنی باری تعداد، اتنے زیادہ وہ کلا شہید ہوئے، مجھے تو دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی اس کا مثال نہیں ملتا۔ تو آج نہ صرف کوئٹہ کے شہداء کو بلکہ ان تمام شہداء کو، وہ خواہ ان کا تعلق کراچی سے تھا یا کہیں اور سے تھا، یا جن پہ تیزاب ڈالا گیا، ان سب ساتھیوں کو جو 2007-2008 اور کوئٹہ کا تو ریسنٹ واقعہ ہے، ان تمام کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے خون کا سودا نہیں کریں گے اور ہم اکا دکا ججز کی سینئرٹی جونیئرٹی کے لیے آپ لوگوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں یہ بھی آپ سب نے سنا اور صحیح سنا، بعض دوست ملتان کے صدر نے بھی صحیح بات کی، اور ہمارا وہ بھی ہے کہ جب تک ہائی کورٹ ہمارے لائز موومنٹ کے بعد
ہائی کورٹوں میں بڑی بربادی ہوئی ہے، بڑی کوالٹی کے حوالے سے خرابی آئی ہے. اب تھوڑی بہت شاید اب بھی میں لاہور کا قصہ آپ کو سناؤں تو حیران رہ جائیں گے، نہیں سنانا چاہیے. خود اپنے کپڑے اتارنے کے مترادف ایسی صورت ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہائی کورٹ میں قابل لوگ ہیں، اور ہیں بالکل لاہور جیسی جگہ جس میں 30,000 وکیل ہیں، وہاں قابل لوگ نہیں. کرمنل لا پہ، کانسٹیٹیوشنل لا پہ، کارپوریٹ لا پہ، سول لا پہ وہاں کیا کمی ہے؟ آپ جو 107 کو آپ مجھ جیسے لوگوں کو اٹھا کے جج بنا دیتے ہیں جن کو 107 بھی معلوم نہیں ہو. اسی طرح پختونخوا میں، اسی طرح سندھ میں. یہ سندھ میں ایک مسئلہ ہے، وہ چیف صاحب کا عجیب سا ہوا. میں تو نہیں سمجھتا، شاید حامد خان صاحب کچھ ہمیں سمجھا سکے. عجیب بات ہو، سندھ کے چیف جسٹس کو پروپوز کیا گیا لا اینڈ جسٹس کمیشن نے کہ ہی شوڈ بی براٹ ایز اے ایڈ ہاک جج آف سپریم کورٹ. وہ سمبری گئی جناب پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، الوی صاحب کے ساتھ. چشمہ بھی پہنتا ہے ماشاءاللہ. اس نے چشمہ لگا کر دیکھا، پڑا اور فٹ فٹ دستخط کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. تو جب وہ ایڈ ہاک جج بن گیا سپریم کورٹ کا، صدر نے منظوری دے دی، سمری بھیجی گئی.